تصنیف حیدر کا مضمون: جنگ، پاکستان اور مسلمان۔ کسی بھی ملک کے لیے انتہا پسندی خطرناک ہے، اور ملک جب ایک لمبے عرصے سے اس انتہا پسندی کو نہ صرف ستون فراہم کروا رہا ہو، اس کو مضبوط کر رہا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کسی واردات کے نتیجے میں انتہا پسندی کے خلاف سخت قدم اٹھانے کے بجائے اس کے وجود سے ہی انکار کر رہا ہو، پلٹ کر پوچھنے والوں پر الزام لگا رہا ہو، تو یہ خطرناک بات ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہندوستان مکمل طور پر انتہا پسندی سے عاری نہیں ہے۔ یہاں کے اپنے مسائل ہیں، اور وہ مسائل گزشتہ کچھ برسوں میں بہت تیزی سے بڑھے ہیں، لیکن پاکستان پچھلی کئی دہائیوں سے اس طرح کے مسئلوں سے دوچار ہے، اور اس حوالے سے چند سوالات کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو دماغ میں یہی آتی ہے کہ پہلگام میں جو حملہ ہوا، اگر اس کا تصور بنگلہ دیش یا پاکستان جیسے ملک میں کیا جائے، جہاں نام پوچھ کر مسلمانوں کو ان کی مذہبی پہچان کی بنیاد پر قتل کیا جائے، تو چاہے ریاست اس کا الزام پڑوسی ملک پر لگائے، لیکن مذہبی جوش کی بنیاد پر حملہ کرنے والوں کے ہم مذہبوں کا جو قتل عام کیا جائے گا، جس بہیمانہ طریقے سے ان کا خون بہایا جائے گا، وہ یقینی طور پر بہت بھیانک ہوگا۔ ہندوؤں کے ایسے عناصر ہو سکتے ہیں جن کے یہاں مذہبی شدت پسندی، مسجدوں کے آگے لاؤڈ اسپیکر بجانے، گوشت خوری سے نفرت کے نام پر بھیڑ کے ذریعے قتل اور زبردستی مذہبی نعرے لگوانے کا چلن وقت کے ساتھ بڑھا ہے، مگر ہندوستان نے اپنی سرزمین پر پڑوسی ممالک کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کے لیے ٹریننگ کیمپس نہیں بنوائے ہیں۔ ایسے دہشت گرد ہندو محض اس لیے تیار نہیں کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ سرحد پار جا کر بے گناہ مسلمانوں یا پاکستانیوں کا قتل کریں، اور کئی بار تو صرف اس نیت سے کہ اس کی وجہ سے وہاں اقلیتوں پر خطرناک طریقے سے موت کے دکھوں کا ایک بڑا دروازہ کھولا جا سکے۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سے پاکستانی اس حوالے سے یہ دلیل دیں گے کہ ہندوستان نے بغیر کوئی ثبوت دیے ہی پاکستان پر الزام لگا دیا، لیکن کیا وہ اپنی حالیہ تاریخ میں 10 قدم پیچھے ہٹ کر 26/11 کے اس حادثے کو فراموش کر سکتے ہیں جس میں اجمل قصاب جیسے کئی پاکستانی دہشت گرد نوجوانوں نے یہاں سینکڑوں معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اتنا بڑا ثبوت دینے پر بھی ریاست پاکستان نے ان تنظیموں اور دہشت گردوں پر کوئی لگام نہیں کسی جو اس طرح کے حملے کا سبب ہے؟ پاکستانی فوج اور ریاست دونوں ہی اس طرح کے دہشت گرد کیمپوں کی لگاتار نہ صرف پرورش کرتے آئے ہیں، بلکہ ان سے وقت بے وقت اپنے طور پر ایسے کام بھی لیتے ہیں جو نہ صرف انسان مخالف ہیں، بلکہ سچ پوچھئے تو ان کی وجہ سے ہندوستان میں رہنے والے کروڑوں مسلمانوں کی جان ضیق میں آ گئی ہے۔ یہاں ایک بات اور واضح کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے آرمی چیف کی جس تقریر سے یہ سارا کھٹراک شروع ہوا، اور جنہوں نے نہایت بے شرمی سے اپنے ملک میں موجود اقلیتوں کو درکنار کرتے ہوئے اور ہندو اور مسلمانوں کو تہذیبی طور پر دو بالکل الگ قومیں کہتے ہوئے 2 نیشن تھیوری کا راگ الاپا، انہوں نے ایک بڑا جھوٹ یہ کہا کہ وہ کشمیری مسلمانوں کی فکر کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پہلے وہ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی معاشی حالت بالکل سدھر گئی ہے؟ کیا وہ دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں؟ اس کے برعکس ہندوستان میں جو کشمیری ٹورزم کے ذریعے اپنی حالت سدھار رہے تھے، ان کو بھی اس حملے نے معاشی طور پر تو نقصان پہنچایا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہی نہیں، ہندوستان کے دیگر مسلمانوں کے وقار کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے۔ اپنے گھٹیا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہتے لوگوں کو جس طرح مارا گیا، اور بھارت کے پنچ میں حملے کے دوران جن لوگوں کی موتیں ہوئیں، یہ دونوں ہی باتیں بتاتی ہیں کہ انہیں کسی بھی طور پر مسلمانوں اور اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ بس ان دونوں ملکوں کی دشمنی کی کھائی کو مزید چوڑا کر کے اپنے ملک میں اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانا چاہتے ہیں۔ بھارت کے تعلق سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہاں کے اندرونی مسائل بے حد پیچیدہ اور سیاسی ہیں، اور اس پر اکثر دیکھتا ہوں کہ یہاں کے بیشتر مسلمانوں کی سیاسی سمجھ صفر سے بھی کم ہے۔ ایسے وحشیانہ جرائم یہاں مسلمانوں کے ذریعے آئے دن وجود میں آتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ہم تاریخ کے ایک ایسے سیاسی دور سے گزر رہے ہیں جہاں مسلمانوں کو اکثر اس بات کی شکایت ہے کہ ان پر مذہبی شناخت کی بنیاد پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اتراکھنڈ میں ننھی بچیوں کا ریپ ہو، ادے پور میں ایک درزی کی گردن اڑا دینا ہو، اجمیر میں اسکول کی لڑکیوں کے فحش ویڈیو بنا کر ان سے سیکس ویڈیوز بنوانے کا گھناؤنا عمل ہو،
जबरन तब्दीली मज़हब की कोशिशें हों, बांग्लादेश में एक बड़े सियासी रहनुमा का सेक्स रैकेट के ज़रिए हिंदू औरतों का मुस्तकिल शिकार हो, या फिर वक्फ के नाम पर निकाले गए जुलूस में हिंदुओं को घर से निकाल कर जान से मार देना हो। यहाँ तक के हालात ऐसे हैं कि यूपी के एक कस्बे में एक लड़के सचिन और उसकी मुसलमान दोस्त की इसलिए पिटाई की गई कि वो एक साथ बाइक पर घूम रहे थे। इन तमाम खतरनाक जराइम को देखते हुए भी, जो आए दिन ही होते रहते हैं, अगर हिंदू मुसलमान एक बड़े पैमाने पर यहाँ घुल मिल कर रह पा रहे हैं तो उसका क्रेडिट कसीर तादाद में मौजूद ऐसे हिंदुओं को दिया जाना चाहिए जो अक्सर मुसलमानों पर होने वाले मजालिम और रियासत के बीच में लोहे की दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद एक बात जो लायक खैर मकदम है वो ये है कि अक्सर मुसलमानों ने उसकी मजम्मत की है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अक्सर मुसलमान अपने यहाँ की बेहुदा, गैर अखलाकी और मुजरिमाना हरकतों और अनासिर के मामले में या तो चुप हो जाते हैं या फिर उसे किसी न किसी तौर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के ताल्लुक से सोचता हूँ तो अक्सर महसूस होता है कि इस मुल्क की अबतरी में रियासत और मज़हब के घालमेल का बहुत बड़ा हाथ है। वाघा बॉर्डर पर 2 मौलवियों की तकरीर वायरल हुई थी। ये पाकिस्तानी मौलवी हिंदुस्तान से जंग पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे थे क्योंकि उनकी राय में मोदी ने पाकिस्तानी मुसलमानों को ग़ज़वा-ए हिंद का मौका फराहम किया है। ये वीडियो देखकर मुझे महसूस हुआ कि वाकई वो मुल्क जो नाक तक कर्जे में डूबा हुआ है, जिसके यहाँ अपनी मईशत की सलामती के सवाल पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, वो आखिर मरने के लिए इतना उतावला क्यों कर हो सकता है। शायद मिटती हुई और बर्बाद होती हुई कौमों के लिए जंग एक किस्म के वजूदी इस बात का हवाला बनकर उभरती है। इसीलिए पाकिस्तान ने जंग को जिहाद में बदल दिया है। इससे उन्हें 2 फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो कौम के वाजिब सवालों का सामना करने से बचने का मौका मिल रहा है, और दूसरी तरफ दिफा के नाम पर, कौमी जज्बे के नाम पर उनकी पोजीशन और मजबूत हो रही है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए कि ये रास्ता बहरहाल बर्बादी का रास्ता है। अपने यहाँ की दहशतगर्द तंजीमों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें रियासत के पीछे पड़ जाना चाहिए। वो हर ऐसा काम करें जिसकी वजह से दहशतगर्दी से उनकी नफरत रियासत के सामने एक नए कौमी चैलेंज की तरह उभर कर सामने आए। अगर ऐसा नहीं हुआ और आपने अपने मुल्क में पनपते हुए अनासिर की बेखनी के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो यकीनी तौर पर यह जाहिल किसी न किसी मौके पर इस पूरे खित्ते को न्यूक्लियर जंग के दहाने पर लाकर खड़ा कर देंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मौलवी से बचना। मैं आपको अपनी बात समझाने के लिए कि मौलवी की जंग परस्ताना तफासिर कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मौलवी इसरार अहमद को तो आप सब जानते हैं। वो पाकिस्तान के एक मारूफ मजहबी फ़िगर रहे हैं। वो अपनी एक तकरीर में इकबाल के इन 2 अशार की तशरीह कर रहे थे। बानशय दरवैशी दर साज़े दमादम जन, चूँ पुख्ता शवी बाशद बर सल्तनत जमजन, गुफ्ता के जहाने माँ आया बतोमी साजद, गुफ्तम के नमी साजद गुफ्तंद के बरहमजन। इन अशार की तशरीह करते हुए मौलवी मौसूफ ने फरमाया कि पहले शेर में इकबाल फरमाते हैं कि मोमिन जब कमज़ोर हो तो उसे हाथ पैर जोड़कर बहुत इनकिसारी से गालियां खाकर दीन की तबलीग करनी चाहिए, और जैसे ही मजबूत हो जाए उसे हुकूमत अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। इसी तरह दूसरे शेर की तफसीर उन्होंने कुछ यूं पेश की कि खुदा भी बंदे से खुद कह रहा है कि अगर मेरे जहान का मौजूदा निज़ाम तुम्हें पसंद नहीं तो उसे तोड़ फोड़ कर खुद एक नया जहान बनाओ। हमें देखना चाहिए कि ये तफासिर खुदकुश बम्बारों की तैयारी में किस कदर कारगर साबित हो सकती हैं। ये तो सीधे सीधे एक किस्म के निराज और मजहबी शिद्दत पसंदी की वकालत के तौर पर पेश की गई हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह के ख़तरनाक तरीन मुल्लाओं से पाकिस्तान की अवाम अपना दामन छुड़ाए। इसरार अहमद तो मर गए, मगर हम सब ने देखा कि हिंदुस्तान से फ़रार होने वाले जाकिर नायक का पाकिस्तान ने किस तरह खैर मकदम किया। एक रियासत जो खुले आम एक इस्लामी रियासत का बयानिया दोहराने वाले मुजाहिदाना सोच के हामिल मुल्ला को अपने यहाँ बुलाकर उसे अपना मेहमान बनाकर पेश करती है, वो किस मुंह से मजहबी शिद्दत पसंद गिरोहों के खात्मे का ऐलान करती है। पाकिस्तानी रियासत या फ़ौज की ये चालाकी है कि वो कहती है कि हमने फ़लाँ फ़लाँ दहशत पसंद गिरोह पर पाबंदी लगा दी है, इस तंजीम को अपने ज़ेरे निगरानी ले लिया है, या इस तरह की दीगर झूठी बातें। ये बातें अवाम के लिए जुज़वक्ती तौर पर उन्हें बहलाने के काम आ सकती हैं, मगर ये इन मसाइल का मुकम्मल तौर पर कोई हल फराहम नहीं कर सकती। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लोग इस बात को समझें
کہ ان شدت پسندانہ اقدام کی وجہ سے وہ بھارت ہی نہیں دنیا سے بھی دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے ان کا پورا سماج ایک اجتماعی خودکشی کی طرف گامزن ہے، کیونکہ دہشت گردی کسی کی دوست نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان آئے دن دہراتا ہے کہ دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار خود پاکستان ہے، کیا پاکستانی عوام اسے سمجھتی ہے کہ ریاست نے اب اس بیانیے کو بھی اپنے یہاں موجود دہشت گردی پر پردہ ڈالنے کا ایک بہانہ بنا لیا ہے؟ یاد رکھیے کہ اسلامی برادری یا غزوہ ہند کی باتیں سراسر بے وقوفی پر مبنی ہیں۔ اگر ان کی کوئی حقیقت ہوتی تو عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک سعودی عرب ہندوستان اور امریکہ سے دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاتا۔ ملک مضبوط معیشت سے چلتے ہیں، مذہبی غنڈہ گردی یا دہشت سے نہیں۔ کم یا بیشتر صورت میں یہی سوال بھارت کے سامنے بھی موجود ہیں اور بھارتی مسلمانوں کے بھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، انہیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ جس خدا کی عظمت کا وہ دم بھرتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی دنیا کی کیا وہ کچھ عزت بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ اسلام کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تبلیغ سے پیچھا چھڑانے کی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی ملک کے قانون بنا کر اس تبدیلی مذہب کے جنون کو روکنے سے زیادہ بہتر ہے کہ مسلمان خود اس پر لگام لگائیں، اور بجائے اپنی قوم میں ان پڑھ، غریب یا بیوقوف لوگوں کو عقبہ کے نام پر دھڑا دھڑ دھکیلنے کے، وہ اب اس دنیا کے حسن کو بڑھانے پر زور دیں۔ امبیڈکر نے اپنی کتاب جاتی کا خاتمہ میں ہندوؤں سے مخاطب ہو کر ایک بات کہی تھی کہ دھرم اگر ایک قانون ہے تو اس قانون میں ہونے والی تبدیلیاں وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہیں۔ یہی بات مسلمانوں کو بھی اپنے یہاں اپلائی کرنی چاہیے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ قرآن کی ایسی آیتیں جو جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی باتیں کرتی ہیں، جو عورتوں کو مردوں سے کسی بھی معاملے میں آدھا ہونے کی بات کرتی ہیں، جو آج کے ترقی یافتہ نظریات کی تردید کرتی ہیں، ایسی تمام آیتوں کو خود مذہبی درسگاہوں سے رد کیے جانے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کی آج کے دور میں ویسی اہمیت نہیں جیسی کہ 1400 سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں آیتوں کو ہٹانے کی حمایت تو نہیں کرتا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ لازمی طور پر پڑھایا جانا چاہیے کہ ان آیتوں کی ایک تاریخی حیثیت تھی جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ اب ان کو دنیا بھر کی تمام اسلامی درسگاہوں میں ان کے خاص سیاق کے ساتھ پڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے ذریعے نوجوانوں کو ورغلایا نہ جا سکے اور انہیں تشدد پسند راستے پر جانے سے روکا جا سکے۔ ہم زمانے کے ساتھ چلیں گے، غلط کو غلط کہیں گے تو دوسری قوموں کا ہم پر بھروسہ مضبوط ہوگا، اور اگر اپنے دقیانوسی خیالات پر ڈٹے رہیں گے تو یقینی طور پر پچھڑ جائیں گے۔ زمانے کے ساتھ چلنے کی ضرورت پر تو قرآن کا بھی اصرار ہے، اس لیے میری رائے ہے کہ اسے سمجھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر غزہ میں مسلمانوں پر ہونے والے حملے کی وجہ سے پیپسی، کوکا کولا یا KFC کے بائیکاٹ کی اپیلیں جاری کی جا سکتی ہیں تو بے گناہ ہندوؤں کے قتل کے بعد دہشت گردی کے لیے اکسانے والی مذہبی آیات یا ملاؤں کو رد کرنے میں کیا قباحت ہے؟ آخر میں ہم سب انسان ہیں اور اس دھرتی پر ہمیں ابھی کئی زمانے تک ساتھ رہنا ہے، بشرطے کہ کسی ایک قوم کا جنگی جنون دنیا کو ایک بڑے خطرے سے دوچار نہ کر دے۔ امید ہے آپ میری باتوں کو انسانیت کے حوالے سے جانچیں پرکھیں گے اور اسی پر اپنے اتفاق و اختلاف کا اظہار بھی کریں گے۔ یہ بات سچ ہے کہ دنیا کی تباہی میں سرمایہ داری، دولت کی بھوک، طاقت کے سرپھرے جنون کا بھی بہت ہاتھ ہے، مگر عام لوگوں کا وہ معصوم عقیدہ جو انہیں ایک اندیکھی خوبصورت دنیا کے وعدے سے جوڑتا ہے، کب تک سرمایہ داروں، دولت مندوں اور طاقتوروں کے ہاتھ کا کھلونا بنتا رہے گا؟ آخر کسی کو تو اس پر بات کرنی ہی ہوگی۔